ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الاصفیاء البررہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحسبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار اس جیتی جاگتی دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے اور قبر کی تنگ و تاریک کوٹھری میں اسے سونا ہے، نکیرین کے سوالات کا اسے سامنا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد برزخ کی یہ زندگی ایک دراز زندگی، اس کے بعد حشر کا بپا ہونا، حساب و کتاب کا وہ سامنا کرنا رب کائنات کا، اور پھر بفضل الہی جنت یا شامت اعمال کی بنیاد پر جہنم۔ اگر ان باتوں پر کسی کو یقین ہے تو یقیناً وہ کبھی موت کو نہیں بھول سکتا، وہ موت کو یاد کرتا رہے گا، اور آنے والے ان مرحلوں کو وہ کس انداز سے پار کرنا چاہتا ہے اور کس طریقے سے وہ ان مرحلوں کو گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ تدبیریں سوچے گا، اس کے لیے وہ کوششیں کرے گا، اس کے لیے آدمی عمل کر کے اپنی تیاری کرے گا۔ ٹھیک اس طریقے سے جیسے کسی شخص کو معلوم ہے کہ اس کے منزل مقصود یہاں نہیں ہے، اس کا اصل ٹھکانہ فلاں شہر میں ہے، لیکن اس شہر کو جو راستہ جاتا ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ خطرناک بھی ہے، تنگ و تاریک بھی ہے، اس راستے پہ سانپ اور بچھو بھی ملتے ہیں، اس راستے میں گڈھے اور ٹھوکر بھی ہے، اس راستے میں درندے اور جنگلی درندے پھاڑ کھانے والے درندے بھی موجود ہیں۔ تو آدمی جب اپنے منزل مقصود پہ جانے والے راستے کے بارے میں یہ معلوم کر چکا ہے کہ یہ اتنا پرخطر ہے اور اتنے خطرات سے گھرا ہوا ہے، تو وہ آدمی ان راستوں کو طے کرنے کی تدبیریں کرے گا، وہ ان راستوں پر محفوظ طریقے سے گزرنے کے لیے کوششیں کرے گا۔ اب جب وہ راستہ جانے کے لیے تیار ہوگا، اس سے پہلے اسے چند چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ وہ کچھ لاٹھی ڈنڈا بھی لے کے چلے گا، سانپ بچھو مل جائے گا تو مار دیں گے، کوئی ہتھیار بھی لے کر کے چلے گا کہ راستے میں ڈاکو یا درندے ملیں گے تو اس سے جو ہے آدمی اپنی حفاظت کرے گا۔ وہ راستے میں روشنی کے لیے ٹارچ بھی لے کر کے چلے گا تاکہ راستہ صاف نظر آئے، گڈھے اور ٹھوکر اسے نظر آ جائے اور بچ جائے۔ اسی طریقے سے جب ہمیں معلوم اور یقین ہے کہ آخرت میں ہمیں جانا ہی جانا ہے، موت کی اس تنگ و تاریک کوٹھری میں
جانا ہی جانا ہے، تو اب اس راستے کے لیے اور وہاں کے لیے ہمیں کچھ تیاریاں ضروری ہیں۔ قرآن کا نور بھی ہمیں چاہیے کہ قبر میں روشنی پھیل سکے، ہمیں نماز اور دیگر اعمال صالحہ کے ہتھیار بھی چاہیے تاکہ وہاں آنے والے جہنم کے یہ بچھو اور دوسرے جانوروں سے اللہ تبارک و تعالی ان کی برکات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے آدمی کو، جب آدمی اگر عقل مند ہے تو وہ یقیناً ان چیزوں کی تیاری کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور پھر آنے والی زندگی یعنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ عمل کرے۔ دنیا کا کوئی بھی پیمانہ ہو، اہل دنیا کے نزدیک دولت و ثروت ہو، جاہ و منصب ہو، عہدہ ہو یا حسب و نسب اور خاندان ہو، لوگ خاندانوں کی بنیاد پر یا دولت کی بنیاد پر کسی کو عقل مند کہہ دے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوی پیمانہ ہے عقل مندی کا، وہ یہی ہے کہ آدمی اپنی خواہش بد کو رد کر کے وہ آخرت کے لیے وہ تیاری کرے۔ عقل مند وہی انسان ہے، اس کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، حسب و نسب ہو یا نہ ہو، اس کے پاس جو ہے دنیا کی آشائشیں ہو یا نہ ہو، اگر وہ بندہ آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے تو وہ ہزاروں کروڑوں میں کھیلنے والے انسان سے بھی زیادہ عقل مند ہے۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار اور یہ پیمانہ ہمیں دیا ہے، یہی وہ کسوٹی ہے عقل مندی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ انسان ہے جو نفس کا محاسبہ کرے، نفس کو کنٹرول کرے، خواہشات بد سے اپنے آپ کو بچائے اور آخرت کے لیے کام کرے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو موت کو یاد کرنا ایک عبادت ٹھہری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ آدمی تیر و تبر کا سامنا نہ کرے، میدان جنگ میں نہ جائے، دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے کی نوبت نہ آئے، بستر مرگ پر وہ اس کا انتقال ہو جائے اور گھر کی چہار دیواری میں وہ مر جائے، پھر بھی وہ شہادت کا درجہ حاصل کر لے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر مسلمان دن میں 20 مرتبہ موت کو نصیحت کے طور پر اسے یاد کر لے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بستر مرگ پر بھی دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے یہ شرف عطا کرے گا کہ شہیدوں کا درجہ اسے عطا کر دے گا۔ یہ موت وہ چیز ہے جو ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کرتی ہے، ہماری عبادتوں میں اصلاح پیدا کرتی ہے، ہمارے رب کے تبارک و تعالیٰ سے ہمارے رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ موت وہ چیز ہے۔ انسان جب سختی دل کا شکار ہوتا ہے تو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کے جو ہے حیثیت عرفی کو زائل کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتا ہے، سخت اور سست لہجے میں وہ باتیں کرتا ہے، نہیں وہ سمجھ میں آتا ہے کہ سامنے کون شخص کھڑا ہوا ہے۔ انسان کے جب دل میں سختی آتی ہے اپنے اور غیر کا فرق بھلا دیتا ہے، چھوٹے اور بڑوں کا فرق و امتیاز ختم کر دیتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، مال دبا لیتا ہے، ان کے حقوق کو جو ہے وہ لے کر کے دبا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور اس خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس خاتون نے حضرت ام المومنین سے عرض کیا کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے اور سختی دل کی وجہ سے کوئی بات میرے دل پہ اثر نہیں کرتی ہے، کسی کے مروت آمیز زندگی کو دیکھ کر کے میرے دل پہ کچھ جو ہے نرمی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو یہی نصیحت کیا تھا، خشیت الہی اپنے دل میں پیدا کر اور موت کو یاد کر، اللہ تعالیٰ تیرے دل میں نرمی پیدا کر دے گا۔ آدمی جب اس بات کو سوچ لیتا ہے کہ مجھے مر کے مٹی میں ملنا ہے تو یقیناً وہ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے کے سامنے بھی نرم پڑ جایا کرتا ہے۔ تو یہ دل کی نرمی بھی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے اور اسی موت کی یاد سے یہ دل کی نرمی اللہ تبارک و تعالی عطا کیا کرتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے موت کے بعد یہ مراحل آنے والے ہیں۔
اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ جانور اور چوپائے، یہ چرند و پرند یہ وہ بات جان لے جو تم جانتے ہو کہ موت مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس مرحلے سے گزرنا ہے، اگر یہ جانور جان جائیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہیں بھری دنیا میں مرغن غذا نہیں ملے گی، تمہیں چربی دار گوشت نہیں ملے گا۔ جانور اس قدر فکر سے دبلے پتلے ہو جائیں گے کہ گوشت اور چربیاں ان کی گل کر کے گر جائیں گی۔ یہ تو انسان کی دیدہ دلیری ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ دنیا میں بے حیائیوں کا تماشا لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مجلس سے آپ کا گزر ہوا، مجلس میں کوئی ایسی بات سامنے آئی جس کی وجہ سے سارے اہل مجلس ہنسنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتضحکون وذکر الجنت والنار بین ایدیکم، کہ تم ہنس رہے ہو اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول جنت اور جہنم کا ذکر کر رہا ہے اور اس کے باوجود تم ہنس رہے ہو۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جنت کی نعمتوں اور آشائشوں کو سن کر کے جنت حاصل کرنے کے لیے تم رونا سونا شروع کر دو اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع کر دو اور یہ دنیا میں دل لگانا چھوڑ دو، یا جہنم کے عذاب اور اس کی سختیوں کو سن کر کے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو کر کے اس سے پناہ مانگو، لیکن تمہارے دلوں پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور پھر آیت کریمہ نازل ہوئی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ محبوب میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی مغفرت کرنے والا اور میں ہی مہربان ہوں، کہ اگر تم مطابق شرع زندگی گزارو گے اور دنیا میں اپنے دامن کو الجھائے بغیر آخرت کی طرف تمہاری توجہ رہے گی، تمہاری خطاؤں کو بھی بخش دیا جائے گا، گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا اور تمہیں راہ جنت پر ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے دنیا ہی میں اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، آخرت سے اگر تم مدہوش ہو گئے ہو، تو پھر ایسی صورت میں یہ بات بھی یاد کر لو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے موت کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدیں فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی سے آپ گزر رہے تھے، اچانک آپ نے دیکھا صحابہ کرام کا ایک حلقہ ہے اور اس حلقے میں لوگ ہنس رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہیں اپنی مجلسوں میں اس بات کا ذکر کرنا چاہیے جو لذات اور شہوات کو توڑ دیا کرتی ہے۔ اکثروا من ذکر ہادم اللذات، اس چیز کا کثرت سے ذکر کیا کرو اپنی مجلس میں جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، شہوتوں کو کاٹ دیتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا موت ہے، کہ موت اگر بندہ یاد کر لے تو ایسی صورت میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک بڑا سا ہال ہے یا ایک بڑا سا گھر ہے، اس گھر میں تمام رشتہ دار جمع ہیں، جشن کا ماحول ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ اب بس دسترخوان پہ بیٹھنے کی باری ہی تھی، اتنے میں شور مچ جاتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ موبائل رکھ دیں بھائی، موبائل آپ موبائل رکھیں، مسجد میں بیٹھ کر کے دنیا کا کام کرتے ہیں۔ اتنے میں شور مچ جاتا ہے کہ دشمن ہتھیار لے کر کے گھر میں گھس آیا ہے، یا فلاں سپاہی ہتھیار لے کر گھر میں گھس آیا، فساد مچ پڑا ہے اور فسادی ہمارے گھروں میں ہتھیار کے ساتھ آ گئے ہیں۔ آپ بتائیں خوشیاں سب کی ختم ہو جائیں گی یا نہیں؟ جو خوشی تھی وہ غم میں بدل جائے گی، جو جشن کا ماحول تھا وہ ماتم میں بدل جائے گا۔ دسترخوان پہ رکھے ہوئے انواع و اقسام کے یہ کھانے کسی کو اچھے نہیں لگیں گے، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ پانی اچھا لگ رہا ہے، نہ خوشیاں اچھی لگ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک موہوم سی بات ہے، ایک مشکوک سی بات ہے کہ ایک فسادی ہتھیار کے ساتھ ہمارے گھر میں گھس آیا ہے، حالانکہ اس کے ہتھیار سے آپ کی موت ہو جائے یہ کوئی یقینی نہیں ہے، یا یہ بات پھیل گئی ہو کہ طاعون پھیل گیا ہے، اس طاعون کی وبا کے آ جانے سے آپ کی موت ہو جائے یہ یقینی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صرف ایک مشکوک سی بات ہے اور آپ کا کھانا پینا چھوٹ گیا، آپ کے چہروں سے خوشیاں زائل ہو گئی ہیں۔ اگر انسان ایک مشکوک بات پہ اتنا ڈر سکتا ہے اور اس کا دل میں اتنا نرم ہو سکتا ہے تو یہ بات تو مشکوک ہے لیکن موت کا آنا تو یقینی ہے، اس میں تو کسی طرح کا کوئی شبہ باقی ہی نہیں ہے۔ آدمی جب موت کو یاد کرے گا تو یہ دنیا کی لذتیں اس سے چھوٹ جائیں گی۔
حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دو چیزوں نے دنیا کی ساری راحتیں اور آسانیاں مجھ سے چھین لی ہیں۔ پوچھا کیا وہ کیا چیزیں؟ کہا ایک موت کی یاد نے اور دوسرا رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے اپنا حساب و کتاب دینا۔ ان دو چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو دنیا کی ساری لذتیں، ساری شہوتیں کٹ جاتی ہیں، سارے لطف ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کتنا مشکل ہے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینا، کتنا مشکل ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے بارہا سنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عادل تھے، عدالت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ نے جو طرز حکومت اختیار کیا ہے اس طرز حکومت میں کہیں ظلم کا ایک ذرہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن آپ کے انتقال کے بعد حضرت عباس حضرت عمر فاروق کے بڑے اچھے دوست تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں سال بھر کے بعد حضرت عمر فاروق کو دیکھا، ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے وہ آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت عمر نے فرمایا لولا رحمت اللہ لہلک عمر، اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ آپ سوچے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے ان کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فضل خداوندی نہیں ہوتا تو عمر تو کام سے گیا تھا۔ تو ہم اور آپ جن کے نام اعمال میں نیکیاں بڑی معمولی سی ہیں، یہ رب کے حضور کیسے کھڑے ہو کر کے حساب دے سکتے ہیں؟ ایک بزرگ تھے، خواب میں ان کو کسی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ میں نے دنیا میں ایک خطا کر دیا تھا، رب کے حضور جب مجھے پیش کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مجھے پیش کیا گیا، جلال میں رب کائنات نے مجھ سے فرمایا تم نے فلاں خوبصورت بچے کو ایک مرتبہ گندی نظر سے دیکھا تھا، تمہیں خوف نہیں آیا کہ تمہیں میرے یہاں کھڑے ہو کر کے اس کا حساب دینا ہے؟ اور اس کے بعد 30 سال تک مجھے یوں ہی کھڑے رہنے دیا گیا، نہ مجھ سے کوئی بات کی جا رہی ہے، نہ کوئی سوال کیا جا رہا ہے، نہ کہیں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 30 سال تک مجھے اسی ایک در پہ کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا۔ میرے گوشت ہڈیوں سے گل کر کے ختم ہو گئے تھے، پھر جا کر کے رب کائنات کے فضل سے میں بچا ہوں۔ آپ سوچے ایک ایسی نظر جو کسی خوبصورت بچے کے اوپر غلط نظر کوئی ڈال دے تو 30 سال تک اللہ کے اس بندے کو کھڑا کر دیا جائے، تو جو پوری زندگی ان گناہوں میں یا اس جیسے گناہوں میں مبتلا ہو جائے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حساب کیسے دے سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ مجھے دو چیزوں نے دنیا کی ساری لذتیں کاٹ دی ہے، اس لیے ان دو چیزوں کو بندے کو اگر یاد کرتا رہے تو وہ بندہ گناہوں سے بھی بچتا رہے گا اور آخرت کی طرف، آخرت کے لیے اعمال بھی کرتا رہے گا۔ آپ غور کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا کہ تم روزانہ آؤ اور مجھے موت کی یاد دلا دو۔ ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں، ہمارے اپنے وجود میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں موت کو یاد دلاتی رہتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مقرر کر رکھا تھا کہ تم مجھے روزانہ موت کو یاد دلا دیا کرنا۔ روزانہ وہ بندہ آتا تھا اور آ کر کے انہیں موت کی یاد دلا کے چلا جاتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ان کی داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اب آپ کو موت کی یاد کی ضرورت نہیں ہے؟ حضرت عمر نے کہا یاد کی ضرورت ہے لیکن اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موت کو یاد دلانے والا ناصح اب میرے اپنے وجود میں آ گیا ہے، میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ مجھے یاد دلاتی رہے گی کہ تم زندگی کے اخیر عمر کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہو اور مرنا ہے تمہیں ایک دن، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو موت کو اس طریقے سے صحابہ کرام نے یاد کیا ہے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو ایسا خوشنما بنایا ہے کہ لوگ اہل جنت بھی ان کے اوپر رشک کریں۔ آپ غور کریں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ایک دن ملک الموت
ان کے پاس آئے تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ جئتنی زائرا، مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہو، او قابضا، یا پھر میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت ملک الموت نے کہا نہیں، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یوں ہی ملاقات کی غرض سے آ گیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ٹھیک ہے، جب میری روح تم قبض کرنے کے لیے آنا تو پہلے سے کوئی پیغام مجھے بھیج دینا۔ حضرت ملک الموت نے وعدہ کر لیا، اللہ کے نبی تھے، وہ حکم الہی انہوں نے وعدہ کر لیا۔ چلے گئے حضرت ملک الموت۔ حضرت ملک الموت ایک مدت گزرنے کے بعد جب روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کیا بات ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ روح قبض کرنے کے لیے جب آنا تو اس سے پہلے پیغام کوئی بھیج دینا، تم نے کوئی پیغام نہیں بھیجا اور یوں ہی چلے آئے ہو اور تم نے وعدہ خلافی کیا۔ حضرت ملک الموت نے کہا پیغام تو بھیجا جا چکا ہے، پیغام آپ ہی کی طرف نہیں، ہر بندے مومن بلکہ ہر بنی نوع انسان کے ہر فرد کے پاس پیغام اجل بھیجا جاتا ہے، ہر انسان کے پاس پیغام اجل بھیجا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت ملک الموت نے کہا کہ یہ اعضا، یہ جسم کی ناتوانی، یہ اعضا کی عزم ہلالی، یہ بدن کا کمزور پڑ جانا، یہ طاقتوں کا ختم ہو جانا، یہ سر اور داڑھی کے بالوں کا سفید ہو جانا، یہ بچھی ہوئی قبریں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلے ہوئے امراض، یہ آفات و بلیات، یہ سب موت کا پیغام ہی تو ہے۔ یہی تو آ کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ تمہاری داڑھی سفید ہو گئی ہے، زندگی کے آخر مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہو، اب تمہیں موت آ جانی ہے۔ یہی تو بتاتے ہیں تمہارے قوا مزمحل ہو چکے ہیں، تمہاری طاقتیں کمزور پڑ رہی ہیں، اب تم بوڑھے ہو رہے ہو، زندگی کے آخر مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہو۔ یہ سب پیغام اجل ہیں۔ یہ موت، یہ قبریں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس میں سونے والا جو شخص تھا اپنے زمانے کا بڑا طاقتور تھا، بڑا دولت مند تھا، صاحب ثروت تھا، پاورفل تھا، مجاہ و منصب والا تھا، بادشاہ وقت تھا، لیکن آج وہ خاک تلے سویا ہوا ہے، کل تمہیں بھی یہی پر آنا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ جو جنازے جاتے ہیں، یہ جنازے اعلان کرتے ہیں میں جا رہا ہوں، پیچھے پیچھے تمہاری وادی ہے، یہ سب پیغام اجل ہی تو ہیں۔ تو ہمارے اپنے وجود میں، ہماری اس دنیا میں ہمیں موت کو یاد دلانے کے لیے طرح طرح کے پیغام رب کائنات نے بچھا رکھے ہیں، ہم اس سے نصیحت حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے فرمایا ہے کہ السعید من اتعظ بغیرہ، عقل مند وہ انسان ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کر لے۔ آخر موت کو یاد کرنے والے تین لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک تو وہ شخص جو موت کو یاد کرتا ہے، جو انتہائی دنیا دار ہوتا ہے، وہ اپنا سب کچھ دنیا میں بنا کر کے سجا سوار کر کے رکھ لیتا ہے، اس کے سامنے موت کا ذکر کیا جائے تو وہ اسے بہت ناپسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی آشائشیں چھوٹ جائیں گی، جو دنیا میں اس نے جنت بسا رکھی ہے یہ جنت اس کی اس سے چھوٹ جائے گی۔ ایسا شخص موت کو ناپسند کرتا ہے، وہ موت کو بھی یاد کرتا ہے تو اسی انداز سے یاد کرتا ہے کہ موت اسے اچھی نہیں لگتی ہے۔ اور ایسے اگر کوئی شخص موت کو یاد کرے تو ایسے موت کو یاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے گناہوں سے توبہ کر لیا ہے اور توبہ کرنے کے بعد اب عمل صالح کرنا شروع کیا ہے، وہ بھی موت سے ڈرتا ہے اور موت کی ذکر اس کے لیے ناگوار نہیں ہے، لیکن وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ موت جلدی نہ آ جائے، کیونکہ اگر موت جلدی آ جائے گی تو وہ بغیر ذات راہ کے اسے جانا پڑے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی اور یوں ہی اسے آخرت کا سفر پر جانا پڑے گا اور یہ چیز اسے ناگوار ہے۔ تو ایسے اگر کوئی شخص موت کو ناپسند کرتا ہے تو یہ ناپسند کرنا چونکہ خیر کے لیے ہے، اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں ایک عاشق، ایک معشوق کی طرح، ایک محبوب کی طرح وہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے جب ملاقات کا وقت طے ہو جاتا ہے تو وہ آدمی اس ملاقات کے وقت کو وہ پل پل اس کا گنتا ہے اور صبح سے لے کے شام تک اس کے دماغ میں وہی وقت اس سے دماغ میں چلتا ہے جو وقت اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے اللہ تبارک و
تعالیٰ کے دیدار کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اور موت ہی ایک ایسا راستہ ہے، موت ہی ایک ایسی پیمائش ہے جس سے گزر کر کے انہیں دیدار الہی ملنے والا ہے۔ اس لیے وہ موت کو پل پل یاد کرتے ہیں، اور یوں یاد کرتے ہیں جیسے کوئی محبوب اس کے پاس آنے والا ہے۔ اور ایک چوتھا طریقہ بھی ہے، وہ ان خواص صالحین کرام کا ہے اور اولیاء امت کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا جام پی کر کے ہر وقت مشاہدہ الہی میں غرق رہتے ہیں۔ انہیں موت اور زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کی زندگی کے سارے احوال مشاہدہ الہی ہی میں گزرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزرتے ہیں، تو انہیں موت اور زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ موت کا خیال بھی ان کے دل میں نہیں آتا ہے، موت آئے چاہے نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے جلال و جمال کا دیدار تو وہ اس دنیا میں رہ کر کے کرتے ہیں۔ یہ چار طرح کے لوگ ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں، لیکن موت کو یاد کرنے سے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے ہمارے درمیان وہ طول عمل ہے، درازی امید ہے کہ آدمی اپنی امید کو دراز کیے رہتا ہے اور اسی امید کے سہارے وہ جینا چاہتا ہے۔ آخر انسان اس دنیا میں موت کو کیوں ناپسند کرتا ہے؟ اسی لیے وہ ناپسند کرتا ہے کہ دنیا میں اس نے جو اپنا منصوبہ بنا رکھا ہے، جو پروجیکٹ بنا رکھا ہے، جو عیاشی اور عیش و عشرت کے سامان اکٹھا کر رکھا ہے، یہ اس کی طبیعت کے موافق ہے، اور موت اگر آ جائے تو طبیعت کے خلاف ہے، اور آدمی طبیعت کے خلاف ہر چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے صحابہ کرام اور امت کو بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کیا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت اسامہ نے ایک سامان 1 مہینے کے لیے کوئی چیز کرائے پر خرید لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تعجبون من اسامہ، تمہیں اسامہ کے اوپر تعجب نہیں ہو رہا ہے کہ اسامہ کا عالم یہ ہے کہ زندگی کے 1 لمحے کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اور اسامہ 1 مہینے تک کے لیے وہ سامان کرائے پر لے رکھا ہے، اسے کل کی گارنٹی اس کے پاس نہیں ہے، اور 1 مہینے کا وہ سامان زندگی وہ تیار کر کے رکھے ہوئے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان اسامہ لطویل العمل، اسامہ درازی عمر کی امید میں گرفتار ہو چکا ہے اور طول عمل میں وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ آپ سوچیں درازی امید سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ آدمی امید باندھے رہتا ہے مجھے 25 سال تک جینا ہے، خاص طور سے نوجوان طبقہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو ہم 20 سال کے ہیں، ابھی تو 22 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، ابھی کہاں موت آنے والی ہے۔ عام طور پہ انسان 65 سال 70 سال 60 سال کی عمر میں مرتا ہے، میرے 20 سال ہوئے، 35 سال تو زندگی کے یوں ہی کھڑے کھڑے میرے رکھے ہوئے ہیں، ابھی میں کہاں مرنے والا ہوں۔ لیکن آدمی یہ سوچے کہ وہ اس کی سوچ ہے، لیکن اگر اپنے معاشرے میں وہ نظر دوڑا کر کے دیکھے گا تو اس میں بوڑھے کم نظر آئیں گے۔ بوڑھے کیوں کم نظر آتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ آدمی بڑھاپے کی عمر تک کم پہنچتا ہے، اس سے پہلے پہلے وہ اللہ کو پیارا ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ جوانی میں جو ہے موت نہیں آئے گی، یا بڑھاپے میں جو ہے موت نہیں آئے گی، یا بچپنے میں موت نہیں آئے گی۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا کوئی بھی ایک وقت انسان کے نزدیک مقرر نہیں ہے، رب کے یہاں تو مقرر ہے، لیکن ہمیں وہ بات معلوم نہیں ہے کہ کب آ جائے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور خانہ ہم بنایا، اور اس چوکور خانے میں ایک لمبی سی لکیر کھینچی، اور وہ لکیر کھینچتے ہوئے چوکور خانے سے باہر دور تک آپ نے کھینچ دیا، اور لمبی چوکور خانے کے اندر جو لمبی سی لکیر تھی اس کے ارد گرد جو ہے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہذا انسان، یہ جو چوکور خانے میں جو ایک لمبی سی لکیر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ انسان ہے، اور اس کے ارد گرد جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا الاعراض، یہ اس کی دنیا کے مصائب و آلام، پریشانیاں، مشکلات، آفات، بلیات ہیں کہ اگر اس سے بچتا ہے یہ اسے اچک لیتی ہے۔ ان نجا من ھذا نحشہ ھذا، اگر اس سے بچتا ہے وہ اچک لیتی ہے، اس سے بچتا ہے اس بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور زندگی کے اسی ڈگر پہ اس کی چلتی رہتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو
چوخور خانے کے باہر ایک لمبی سی لکیر گئی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا عملہ، اور یہ اس کی امید ہے، یہ اس کی آرزوئیں ہیں، پلان ہیں، منصوبے ہیں، پروجیکٹ ہیں اس کے. اور یہ جو چاروں طرف سے خانہ ہے، چوکور خانہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وھذا اجلہ، یہ اس کی جو ہے موت ہے جو اس کو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے. یعنی انسان یہاں پہ ہے، موت چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے، انسان چل رہا ہے، موت گھیرے گھیرے چل رہی ہے. اس کی آرزوؤں کی جو منتہا ہے اور جو آخری حد ہے وہ اس کے 20 سال کا پروجیکٹ ہے، اور 10 سال گزرتا نہیں ہے کہ ملک الموت آ جاتے ہیں اور زندگی کی سانسوں کی ڈوری اس کی ٹوٹ جایا کرتی ہے. یعنی آدمی 20 سال تک جس چیز کو بنانے میں خرچ کیا اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کیا، وہ چیز دنیا میں پا نہیں سکا ہے، اور موت نے آ کر کے اس کا قصہ تمام کر دیا. یہ ترازی امید کا نقصان ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو اس انداز سے یاد کرو کہ صالحین امت نے فرمایا ہے کہ کسی گوشے تنہائی میں بیٹھو، دنیا اور دنیا والوں سے کٹ کر کے کسی ایک کونے میں رات کی تاریکی میں بیٹھو، اللہ سے لو لگاؤ، اور پھر اہل دنیا میں اپنے قریبی دوستوں اور مصاحبوں کی مجلسوں کو یاد کرو جو تمہارے ساتھی اور سنگت تھے، جو تمہارے ساتھ محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، ہنسی مذاق تفریحات ہوا کرتے تھی، اور اچھے اچھے پوشاکیں تھیں، ان کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، ساری آشائشیں ان کے پاس موجود تھی. وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، کتنی مسرت و شادمانی کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی تھی. لیکن اچانک موت سے وہ غافل تھے. اچانک ایک دن بے خبری میں موت آتی ہے، ان کا قصہ تمام کر دیتی ہے. وہ ہم سے زیادہ توانا تھے، ہم سے زیادہ دولت مند تھے، ہم سے زیادہ عقل مند تھے، ہم سے زیادہ خوبصورت تھے، زندگی کی ساری آشائشیں تھی، پورا خاندان ان کا جو ہے ملینر تھا. لیکن موت آتی ہے اور اس کا ٹیٹوا دبا دیتی ہے اور زندگی اس کی گل ہو جایا کرتی ہے. اور اب 6 مہینہ گزرنے کے بعد اس کے بارے میں سوچو، آج اس کے ہاتھ اور پاؤں الگ الگ ہو گئے ہوں گے، اس کے کیڑے مکوڑوں نے اس کی آنکھ، کان، ناک اور بدن کے اعضاء اور گوشت یہاں تک ہڈیوں کو بوسیدہ کر دیے ہوں گے. اب اگر 6 مہینے کے بعد اسی قبر میں کوئی اور مردہ دفن کیا جائے تو ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ چند ہڈیوں کا ایک کھڑکھڑاتا ہوا ایک مجموعہ رہتا ہے جسے کونے میں ذلت کے ساتھ آدمی پھینک دیتا ہے. آپ یہ بات دیکھتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ایک دن میرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. اگر آپ سوچ لیں تو آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انداز سے علماء صالحین نے فرمایا اگر اس انداز سے موت کو کوئی یاد کرے تو اس کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی. آدمی سوچتا ہے کہ ابھی تو بس کاروبار یہ چلا ہے، تھوڑا کاروبار میرا جم جائے، چل نکلے، بیٹا تھوڑا ہوشیار ہو جائے، وہ سنبھال لے گا، اس کے بعد پھر تو میں رہوں گا، مسجد رہے گی. کوئی آدمی یہ سوچتا ہے بس مکان بننا باقی ہے، مکان بن جائے اس کے بعد ہر فکر سے آزاد ہو جاؤں گا، اس کے بعد اللہ اللہ میں مصلی پہ بیٹھ کے کروں گا. بچوں کی شادی ہو جائے اس کے بعد میں رہوں گا، اللہ کی یادیں رہیں گی، قرآن کی تلاوت رہے گی. یہ کھیت ہے، کھیت میں پانی چل جائے، رزق کا جو ہے اسباب مہیا ہو جائیں، یہ معاش زندگی چلنے کا ایک طریقہ ہمیں مل جائے، اور پھر رزق سے بے فکر ہو کر کے اللہ کی یاد میں مگن رہوں گا. میں رہوں گا، مسجد کا کونا رہے گا، قرآن کی تلاوت رہے گی، اللہ کی یاد رہے گی. یہ آدمی سوچتا ہے، یہ پلان بناتا ہی رہتا ہے، موت آ جاتی ہے، زندگی اس کی گل ہو جایا کرتی ہے، اور وہ آدمی اپنے منصوبے اور پلان تک نہیں پہنچتا ہے. یہ آدمی نہیں سوچتا ہے کہ کارے دنیا سے، دنیا کے کاموں سے اسی کو نجات ملی ہے جو دنیا سے نجات پا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور شخص دنیا سے کاموں سے بچ نہیں سکا ہے. دنیا میں رہ کے دنیا کے کاموں سے آپ کو نجات نہیں ہے. ہاں، دنیا میں رہ کر کے آخرت کے کاموں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، یہ آپ کی سعادت مندی ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ دنیا کے ان کاموں سے میں نجات پا جاؤں اور پھر آخرت کے لیے میں عمل کروں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ دنیا کے کام آپ کو گھیر کر کے رکھیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے، تفرق یا ابن آدم تفرق لعبادتی، اے اولاد آدم میری عبادت کے لیے موقع نکال. اپنی زندگی کے اس مصروف زندگی سے کچھ وقت میری عبادت کے لیے بھی نکال. املأ صدرک واسد فقرک، میں تیرے سینے میں اطمینان بھی
پیدا کر دوں گا, سکون بھی میں لا کر کے تجھے دے دوں گا, تمہیں بے نیازی کی دولت بھی تمہیں عطا کر دوں گا, اور تیری تمام ضرورتیں بھی میں پوری کر دوں گا. بتائیں کتنا خوبصورت وعدہ رب کائنات کی جانب سے ہے. میری عبادت کے لیے وقت نکال, 5 وقت کی نمازیں آ کر کے آپ مسجد میں پڑھ لیں, برائیوں سے بچ جائیں. رب کائنات کہتا ہے میری عبادت کے لیے وقت نکال, دل میں اطمینان بھر دوں گا, غنا کی دولت تمہیں عطا کر دوں گا, تمہاری ساری ضرورتیں بھی زندگی کی پوری کر دوں گا. اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَّا, اور اگر ایسا نہیں کرو گے وَتَفْعَلْ مَا تَشَاءُ, جو چاہو جو چاہے تو کر. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, اللہ رب العزت نے فرمایا مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, کہ میں تیرے ہاتھ میں دنیا کا اتنا کام میں لا کر کے بھر دوں گا کہ پھر تجھے عبادت کا موقع ملے گا ہی نہیں. آج کسی سے پوچھ لیجئے, وہ یہی تو کہتا ہے اتنا کام رہتا ہے کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے, وہی دکان ہی میں پڑھ لیتا ہوں. یہ آدمی کبھی اس اینگل سے کیوں نہیں سوچتا ہے کہ یہ دنیا کے کام مجھے ایک نیک کام سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت اور موقع نہیں نکالا, ملأت یدیک شغلا, تیرے ہاتھ میں دنیا کے کام بھر دوں گا, میں یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, تیری محتاجگی بھی دور نہیں ہوگی, اسی طریقے سے محتاج رہے گا تو. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آدمی دنیا میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کا شب و روز اس انداز سے گزرے کہ بستر پہ جاتے جاتے وہ فون کے اوپر کسی سے تقاضا کر کے سوئے, اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے فون لگا کر کے وہ یہ بات کرے کہ مال کب بھیج رہے ہو, مال کب لے جا رہے ہو. بتائیں اس کی زندگی کی آخرت کے لیے موقع نکال پائے گی؟ اس لیے اپنے نفس کے اوپر ہمیں قابو کرنا پڑے گا. یہ نفس ایسی ایسی چالیں چلتا ہے اور ایسے ایسے جال ہمارے سامنے بچھاتا ہے کہ ہم نیکیوں کے قریب نہیں آ پاتے ہیں. اس لیے موت کو یاد کریں, آخرت کی تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.